الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. میں نے آپ کو 2 ہینڈ آؤٹ بھیجے ہیں، اور ایک تو ہے سورہ بقرہ کے 15 پیجز کا ہینڈ آؤٹ، اور دوسرا ہے آیات، کون سی آیات مدنی صورتوں میں بنی اسرائیل کے حوالے سے ہیں. یہ دونوں مل چکے ہیں آپ کو؟ جی سر. جی سر. جزاک اللہ خیر. اب بڑے غور سے پہلے تو یہ سوال جو میں آپ سے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں سیرت میں، کیونکہ سیرت ہم قرآن سے پڑھ رہے ہیں. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ بنی اسرائیل کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ بہت اہم سوال ہے. جی تمام انبیاء کرم. اب تمام انبیاء کرام کی بات مت کریں، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ بنی اسرائیل کو پڑھنا سمجھنا قرآن سے کیوں ضروری ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ اس کے اسی طرح پیروی کرو گے جیسے جوتی دوسرے جوتے کی پیروی کرتی ہے، اس لیے ان کے افعال سے بچنا ضروری ہے. نہیں تو پھر آپ مجھے سوال کا ڈائریکٹ جواب دیں نا. بات آپ کی ٹھیک ہے، قرآن میں کیوں؟ قرآن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام آپ کبھی مجھے نہ مت دیا کریں جب میرا لیکچر شروع ہو تو. جی، قرآن میں کیوں ہم اس کو سمجھیں؟ بات آپ کی حدیث آپ نے بیان کر دی، لیکن اس حدیث کی روشنی میں بتائیں نا کہ بنی اسرائیل کو قرآن سے سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ ایسی وہ کرتوت کر رہے ہیں، جیسے وہ حرکتیں کر رہے ہیں ویسے ہی ہم مسلمان کر رہے ہیں. تو ہمیں تو پھر نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی عمل ہوا. تو آپ ہمیں یہ جب کیوں نہیں کہتے؟ سنیں، یہ آپ بالکل انڈائریکٹ باتیں کر رہے ہیں. قرآن نے سورہ بقرہ میں 15 پیجز کا ہینڈ آؤٹ آپ کے سامنے ہے، وہاں کھول کے بتایا آدھی سورہ بقرہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہیں، آدھی سورہ آل عمران بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے، اور یہ صورتیں 2 اور 3 نمبر پر قرآن میں رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ یہ اچھی طرح سمجھ لیں. ایک حدیث نہیں، کئی حدیثیں ہیں. کیا سمجھ لیں؟ یہ کہ آپ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ وہ امت تھی جس کو دینی امامت کا اللہ نے حق دیا تھا. آپ دیکھ لیں حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے، پھر حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، جن کی نسل سے پھر یہ یہودیت نکلی ہے. ایک ایک چیز کو سمجھیں، سوال کریں. اب یہ یہود جو تھے، ان میں ہمیشہ اس نسل میں جو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی نسل تھی، اس میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، اور دینی امامت کے دین کو یہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے. پہلے آپ اپنی ذاتی گواہی بھی دیں گے، پھر جو جہاں حکومتیں ہوں گی ان کی بنی اسرائیل کی، وہ تورات کے مطابق حکومت کریں گے. لیکن انہوں نے، آپ دیکھ لیں پوری 4 شیٹ موجود ہے جو آج ہم پڑھیں گے. بقرہ کا 15 پیج کا ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو بھیج دیا ہے، آپ کے سامنے ہے. تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ ان کے برے کرتوت کیا تھے، جس سے بچنے کے لیے وہ جو حدیث آپ بتا رہے ہیں کہ آپ قدم بقدم ان کے پیچھے نقش قدم پہ چلیں گے. تو قرآن نے یہ اس لیے پڑھنا بنی اسرائیل ضروری ہے کہ بنی اسرائیل دنیا کے امام رہے. اور یہ امامت کب تک رہی ان کے پاس؟ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اچھا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پھر ان کو معزول کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے بعد، بعثت کے بعد. اب مجھے بتائیں کون سی آیت ہے قرآن کی جو
ان کی معزولی کا اعلان کرتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس پر فائز کرتی ہے۔ سورہ بقرہ کی 143۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، یہ ہے اس جگہ جہاں پہ ایک مومن کو بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ رب نے ان کو معزول کیا، اور امت مسلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس کی دعائیں مانگی تھی حضرت ابراہیم نے، وہ امت اب اس کی ذمہ دار ہوگی۔ اور یہ بقرہ کی لکھیں آپ اپنے پاس، یاد رکھیں 143 بقرہ کی 143۔ اچھا، پہلی بات تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ان کو پوری طرح ہم سمجھ لیں کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی، کیا نافرمانیاں اور سرکشیاں اللہ کی جس کی وجہ سے یہ مغضوب ہوئے۔ اچھا، اب آپ نماز میں سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کی ہر پوری پڑھتے ہیں ہر رکعت میں، اور آپ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ مغضوب کون ہے اور کیوں ہے؟ پہلا سوال۔ اہل جو بنی اسرائیل جو ہے وہ مغضوب ہیں، اور ضالین جو ہیں وہ میں نے نصارہ ہیں۔ آپ سے جو سوال کیا ہے ناظرہ صاحبہ، بالکل اس پہ سٹک کریں۔ سوال یہ تھا، آپ کا ایک پورشن ٹھیک ہے کہ مغضوب بنی اسرائیل ہیں، دوسرا میرا اسی سوال میں تھا کیوں مغضوب کیوں ہیں؟ کیونکہ سر بار بار نافرمانی کرتے تھے، پھر توبہ کرتے تھے، معاف اللہ فرما دیتا تھا، پھر نافرمانی کرتے تھے۔ بالکل غلط، بالکل غلط۔ کبھی سر انہوں نے انبیاء کو معافیاں قتل نہیں کیا۔ مانگی۔ آپ غور سے سنیں، وہ ڈٹ کے نافرمانیاں کرتے تھے اور اللہ کے دین کے خلاف ہر کام کرتے تھے۔ سود وہ کھاتے تھے، ظلم وہ کرتے تھے، تورات کے احکامات کو پس پشت وہ ڈالتے تھے، کبھی توبہ انہوں نے من حیث القوم نہیں کی۔ لہذا ان کو مغضوب اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے اس شریعت جس پر ایمان تھا اس کے مطابق زندگیاں نہیں گزاری۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، کیا آج کا مسلمان اس شریعت قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، یا بالکل وہی کچھ کر رہا ہے یا جو یہود نے کیا؟ جواب دیجئے۔ منو جو یہود نے کیا۔ بالکل سر، وہی کچھ اور ہے جو کچھ یعنی تو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈال دیا۔ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیوں نہ مغضوب ہوئے؟ ہم بھی مغضوب ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے مغضوب کی جو ساری کارستانیاں بتائی ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ یہ باتیں بڑی اہم ہیں۔ میں نے آپ سے ایک دفعہ بتایا، پھر شارٹ بتا رہا ہوں کہ علماء کی کلاس میں لے رہا تھا، بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے 70 پاکستان بھر سے۔ میں نے کہا یہ قرآن میں مغضوب اور ضالین کون ہے؟ تو انہوں نے فوراً کہا یہود و نصارہ۔ بھائی اس کا جواب یہ ہے، یہود و نصارہ بھی ہیں، اور جو مثل یہود و نصارہ ہوں گے، جو وہی کام کریں گے جو یہود و نصارہ نے کیے، وہ مغضوب بھی ہوں گے اور ضالین بھی ہوں گے۔ اس بات کو ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اس کے کوئی اصول بنی اسرائیل کے لیے الگ نہیں ہے اور بنی اسماعیل کے لیے الگ نہیں ہے۔ وہ سارے اصول جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحف ابراہیم میں نازل ہوئے، وہ دونوں کے لیے، اور ان کی بالکل آخری شکل قرآن میں موجود ہے۔ اور قرآن نے کہیں نہیں کہا، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ تو اگر مسلمان کا وہی حرکتیں کریں گے جو یہود نے کی، تو وہ ضالین اور مغضوب ہوں گے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ اچھا، ضالین تو اس لیے وہ مغضوب تو یہود اس لیے ہوئے کہ وہ تورات کو نہیں مانتے تھے، یعنی زبانی مانتے تھے، عملاً نہیں مانتے تھے۔
کوئی سوال آپ کا اس پر؟ جلدی بتائیں تاکہ میں آپ آگے چلوں. الحمدللہ سر. اچھا اب دوسری بات بتائیں، یہ تو مغضوب ہو گئے، دالین کون ہے؟ اولین مخاطب تو سر جی دعالین ایسا ہی ہیں. کیوں ہیں؟ سر جی انہوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانیاں کی، اللہ کے رسول کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، سب عیسیٰ علیہ سے السلام. اللہ کے ساتھ شرک کیا. اچھا پہلے تو مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو دو گروہ ہیں اہل کتاب کے، یہ کون کون سے ہیں؟ یہود و نصارہ. ایک یہود ہیں، دوسرے نصارہ ہیں. یہود اس لیے مغضوب ہیں کہ انہوں نے شریعت کی پیروی نہیں کی، وہ شریعت جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی تورات میں. دالین وہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور جب اتنا بڑا شرک فی الذات کیا تو یہ بہت بڑا جرم تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ صاف گمراہ ہے کہ توحید ہی کی انہوں نے جڑ کاٹ دی. لہذا دونوں گروہ اہل کتاب کے، یہود ہوں وہ نافرمان ہیں، نصارہ جو ہیں انہوں نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ اب باتیں نہیں مجھے سمجھ میں آئی تو پھر میں قرآن کا طالب علم کیسے ہوں؟ بتائیں نا مجھے، بڑا کلیئر ڈفرینشیٹ کریں. تو اہل کتاب دو ہیں، یہود و نصارہ. یہود مغضوب کیوں ہیں اور نصارہ دالین کیوں ہیں، میں نے آپ کو کھول کے بتا دیا. کوئی سوال ہو؟ یہود اور نصارہ مودود اور مشرک ہونے کے باوجود اہل کتاب کیوں کہلاتے ہیں، مشرک کیوں نہیں کہلاتے؟ اس لیے وہ مشرک کی بجائے کافر ہیں، اور ہر وہ شخص جو قرآن کا، ہم سب قرآن کو مانتے ہیں، ہم اہل قرآن ہیں لیکن قرآن کی بات نہیں مانتے، تو اہل کتاب ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان پر دو کتابیں آسمانی نازل ہوئی. یہود پہ ایمان لائے ہیں تورات پر، اور نصارہ ایمان لائے ہیں تورات اور انجیل دونوں پر، اس لیے ان کو اہل کتاب کہتے ہیں. گڈ کوشچن. اور جزاک اللہ خیرا کثیرا. اچھا اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے کیوں پڑھنا ہے، اور آپ کا جو ہینڈ آؤٹ پہلا آپ کے پاس پہنچا ہے وہ میں شروع کرنے والا ہوں، لیکن دوسرے ہینڈ آؤٹ میں آپ کے پاس مکی صورتوں میں جہاں اہل کتاب سے سابقہ پیش آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں، 3 گروہ تھے، بنی کینکا، بنی نذیر اور بنی قریظہ. تفصیل اب آگے آئے گی، لیکن ان کو جب، اسی لیے یہودیت کو ہم پوری تفصیل سے پڑھ رہے ہیں. اور سورہ بقرہ میں، ساری مدنی صورتوں میں، ہینڈ آؤٹ اپنے سامنے رکھیں 2 پیج کا، جلدی سے رکھ لیا آپ نے سامنے؟ جی ہاں. آپ دیکھ لیں اور سوال کریں جلدی سے. بقرہ ہم پڑھیں گے، 15 پیجز کا ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے. آل عمران اگلی دفعہ پڑھیں گے، ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیج دیں گے. نساء، مائدہ، توبہ، الحشر اور صف، ان کی آیات لکھی ہوئی ہیں جو اہل کتاب کے بارے میں ہیں. یہ ساری آپ نے خود پڑھنی ہے. میں آپ کو مین صورتیں جو ہیں، بقرہ جو یہود کے بارے میں ہے اور نصارہ کے بارے میں، قرآن میں کہاں کہاں ذکر ہے بلا؟ ایک تو یہ آیتیں ہیں، اور بھی ذکر ہے. کون سی آیت ہے مشہور ترین آیت جس میں نصارہ کا پورا ذکر ہے؟ بتائیں. سورہ آل عمران میں وفد نجران کا ذکر ہے. بھائی آپ کے سامنے لکھا ہوا، آپ اسی کو بول رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی اور صورت ہے. کیسے ہم قرآن کے طالب علم ہیں؟ ہمیں سورہ یہی نہیں. المائدہ.
सूरह माइदा लिखी हुई है यहाँ, वो और सूरत है। सूरह निसा में भी है। भाई निसा आपके सामने लिखी हुई है, मैंने भेजी है, वो और सूरत है, सूरह मरियम लिखे वहां। कुरान के तालिब इल्म हम कैसे हैं कि हमें पता ही नहीं कि कुरान में कौन सी चीज कहां पर है, इतनी अहम चीजें। अच्छा, अब ये जो सूरह बकरा है बहुत अहम है, ये खुलासा बड़ी तफसीली खुलासा है, आपको और मुझे बहुत अच्छी तरह समझ के पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक और बात बताएं, आप तो बहुत अच्छे तालिब इल्म हैं माशाल्लाह कुरान के, ये बताएं कि कुरान में दो फसादात जो इन्होंने किए हैं और उनका अंजाम क्या हुआ है अहले किताब ने, उसका जिक्र है कौन सी आयत में, कौन सी आयत, कौन सी सूरत सूरह में, कौन बनी सी आयत, इसराइल, सूरह बनी इसराइल में। आयतें कौन सी हैं? बस अब ठुस हो गए ना आप, आपको और मुझे पता होना चाहिए कि ये दो फसाद का जिक्र आयत 4 से 8 में है। बनी इसराइल सूरत का नाम है, और दो फसादात, एक जो बख्त नसर ने हमला करके तहस नहस कर दिया, बैतुल मक़दस को उजाड़ दिया और पता नहीं क्या क्या किया। दूसरा ये 487 कबल मसीह का वाक़या है, मुझे आपको तारीखों से पता होना चाहिए। और 70 ईस्वी ईसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर तबाही हुई है रोमी जनरल टाइटस के हाथों, और उसने भी बहुत तबाही फैलाई। और यही वो वक्त है 487 कबल मसीह और 70 ईस्वी, जब ये यहूद आए हैं मक्का सारी मदीना में वहां से निकलकर। ये जब अगर मुझे नहीं पता तो फिर मैं बनी इसराइल को जानता ही नहीं हूं, मैं कैसे बचूंगा उनके जराइम से? कौन लोग हैं, कहां से थे, कहां से आए? अब पूरे कुरान में आपका कोई सवाल हो बनी इसराइल के बारे में कि कहां कहां इनका जिक्र है, लिख लिया आपने, आयात आपके पास पहुंच चुकी हैं। आज मैंने सूरह बकरा आपको पढ़ानी है, और मैं आपको वो आधा पूरी सूरह आधा ठीक ठीक पढ़ाऊंगा बकरा, जहां से जिक्र शुरू होता है और जहां पे ख़त्म होता है। अब आप पे 15 पेज का हैंडआउट जो है, कोई सवाल है तो ज़रूर कर लें, वरना आप निकाल लें सूरह बकरा का वो बात बनी हैंडआउट। बताइए। कोई सवाल नहीं है तो आप चलें सर, सूरह। ये जो अब के जो मुसलमान है, क्या ये अब बनी इस्माइल से हैं? ये उनका एक आजकल एक वायरल हुआ है कि यहूदी कोई जो उनका उलमा है, तो वो ये कहता है कि हम बनी इस्माइल से इसलिए डरते हैं कि वो नमाज पढ़ते हैं। उनमें और हम में ये एक बहुत बड़ा फर्क है, वो रूहानी तौर पे मजबूत है। तो ये जो अब के हम मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के कह लें या अरब के कह लें, तो ये किस उस नस्ल से हैं फिर? सादिया, आप कुरान के तालिब इल्म नहीं हैं। अगर आप कुरान के तालिब इल्म होते ना वाकई, तो आपको पता होता कि ये सारे मुसलमान यहूदी अपनी एक नस्ली असबियत रखते हैं। यहूदी औलाद हैं यहूदा की, जो एक बेटा था हजरत याकूब का, उसकी हजरत नस्ल यूसुफ से। का। और ये यहूदी एक खास नस्ल है जो आज भी जुल्म कर रहे हैं गजा वाले मुसलमानों पर, और उनका जो वतन जो क्लेम करते हैं वो है बनी इसराइल की रियासत। उसकी तफसील बाद में आएंगी, लेकिन बाकी जितनी नस्ल है वो है हजरत इस्माइल की नस्ल से है, ये दूसरी नस्ल है। तो कोई यहूद नहीं है। यहूद वही हैं इंडिया और पाकिस्तान में जो अपने आप को यहूदी कहते हैं। अब बात समझ आ गई कि नहीं आई?
جی سر الحمدللہ. تو پھر آپ سوشل میڈیا سے قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں سر. اب آئیے شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ. پہلی 5 آیات بڑی تفصیل سے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، اور اگر آپ اسی ہینڈ آؤٹ کا پہلا پیج اندر کا دیکھیں، یہ پیج نمبر 2 ہے، تو 5 صفات ہیں ان متقین کی جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے. متقین کون لوگ ہیں؟ 5 صفات: ایمان بالغیب، نماز اور انفاق فی سبیل اللہ نمبر 2، اور قرآن اور سابقہ ساری کتابوں کو برحق ماننا، لیکن ایمان قرآن پر، اور قرآن ہی فائنل ایڈیشن ہے، باقی سب کتابیں منسوخ، لیکن ایمان ضروری ہے. آخرت کا یقین چوتھی صفت ہے. تو یہ وہ صفات ہیں متقین کی. یہی قرآن سے ہدایت درجہ بدرجہ پاتے پاتے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیں گے. کوئی سوال پہلی 5 آیت کے بارے میں؟ آیت 6 اور 7، پہلی 5 آیت سے کئی دفعہ ڈسکس ہو چکی ہیں. اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں. اب چلتے ہیں آیت 7 اور 8. یہاں بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا کہ یہ وہ 2 آیتیں ہیں جس میں خصوصیات کس کی بتائی گئی ہیں؟ کافروں کی. ہاں. تو کافروں کی پہلی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یہ اللہ نے کیوں ان کے دلوں پر مہر کیوں لگا دی؟ اس لیے کہ برابر ہے، ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ جواب مکمل ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں، قرآن کو سمجھیں. اللہ نے کیوں مہر لگائی؟ غور سے سنیں. انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس قرآن کو نہیں ماننا. جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اختیار فیصلے کا اللہ نے دیا تھا، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. ان کے فیصلے کے بعد اللہ نے یہ مہر لگانے کا فیصلہ کیا. پہلی بات تو اچھا، یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ کیوں اللہ نے ان کے سننے اور ان کے دلوں پر مہر کیوں لگانے کا مطلب کیا ہے؟ نہ ان کے دل حق کو قبول کریں گے، نہ وہ ایمان لائیں گے، اور نہ کان ان کے حق بات سن سکیں گے. ایک ایک لفظ کو کھول کے سمجھیے. انہوں نے غلط فیصلہ کیا، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وہ حق قرآن میں دیکھ نہیں سکتے. وہ آنکھوں کو آپ آیات کائنات، آیت انفس میں آنکھوں سے اگر دیکھتے اور اس نظر سے بصیرت حاصل کرتے تو رب کو دیکھ لیتے، پہچان لیتے، ایمان لے آتے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، لیکن وہ مومن نہیں ہے. یہ دہریے، یہ مومن بالکل نہیں ہے، چاہے وہ زبان سے 1000 دفعہ کہیں. کیوں؟ دل ان کے مانتے نہیں ہیں، سچ بات سن نہیں سکتے. تو کافروں کی جو خصوصیات ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اور اللہ نے 2 آیتوں میں بات ختم کر دی. پہلی 5 آیتوں میں پکے مسلمانوں کی نشانیاں ہیں. اگلی 2 آیت میں نشانی ہیں کس کی؟ کافروں کی. کوئی سوال یہاں تک؟ آیت 8 تا 20 کتنی آیتیں بنی؟ 13 آیات. 13 آیات میں منافقوں کے اوصاف ہیں، اور یہ سارے اوصاف 12 اوصاف آپ کے ہینڈ آؤٹ میں لکھے ہوئے ہیں. اور پوری طرح ان کو سمجھنے کے لیے آپ اس کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ یہ 12 کے 12، کیونکہ منافق بڑا ایک پیچیدہ بندہ ہوتا ہے. زبان سے کہتا ہے میں مومن ہوں، اور اندر وہ کافر ہے، دل اس کا انکار کر رہا ہے. لہٰذا اس کے لیے یہ 12 اس کی خصوصیات ہیں، اور 13 آیات میں کھول کے بیان کر دیا قرآن نے کہ یہ عقیدے کے کافر کون ہیں. عقیدے کا کافر بالکل ویسے ہی جیسا کافر ہوتا ہے، اور عمل کا کافر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ کو پتہ ہے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आयत आपको पता है कि सारी अहदीस के जिसमें मोमिन की 3 निशानियां फिर 4 हैं, और अगर एक निशानी है तो वो 20% काफर है, और अगर 2 हैं तो 40%, इसी तरह परसेंटेज वाइज होगा। लिहाजा वो दोनों हदीसें कि एक में है कि वो 3 काम करता है, बात अमानत रखो तो खयानत, बात करे तो झूठ बोले, और तीसरी क्या है, जल्दी बताएं। वादा करे तो वादा वादा खिलाफी करेगा, हाँ, और चौथी 4 जिसमें है, चौथी क्या है, अगर झगड़ा करे तो करे तो गाली दे। गाली गलौज दे। गाली दे। ये अब आपको पता होना चाहिए, वो काफर की निशानियां हैं, और यहाँ 12 उसके खसूसियात हैं जो कुरान ने बयान की हैं। कोई सवाल? अब कुरान के, और हाँ, मुनाफिक की ये भी तो निशानी है ना कि जाहिर कुछ होता है और बातिन कुछ होता है। फिर जुबान वही में कुछ बात, कह रहा फिर है और वही दिल। बात, आप कोई नई बात नहीं बता रहे। जाहिर और बातिन ये सारी 12 खसूसियात पढ़ें आप, पता नहीं रट्टी रटाई बातें आप। भाई कुरान और हदीस से बात करें। 2 हदीसें आपके सामने हैं, और अकीदे का मुनाफिक जो है वो काफिर होता है, क्योंकि अकीदे में उसके अल्लाह को जबान से कहता है, अल्लाह को मानता नहीं है दिल से। तो जाहिर और बातिन तो वहां समझ आ गया। अच्छा, दूसरी बात, आगे चलते हैं। आज 21 सा 29। पहले तो यहाँ आप देख लें कि इंसानियत को अल्लाह ताला ने 3 ग्रोहों में बांटा है, बाकी सब हमारी अपनी तकसीम है। एक पक्के मुसलमान, आयत 1 ता 5 लिखें। दूसरे पक्के काफर, आयत 6 और 7। और आगे आयत 8 सा 20 में मुनाफिकीन। 3 ग्रोह हैं इंसानों के। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत को आयत नंबर 21 में या अय्युहन नास, सारे इंसानों को किसकी बात दावत दी, ओ बुदू रब्बकुम, उस अल्लाह की दावत करो, कबूल करो, क्योंकि वो तुम्हारा रब है। और फिर यहाँ कुरान ने साफ बता दिया कि ये कुरान से फासिक फैज़याब नहीं हो सकता। ये फासिक कौन होता है भला, जल्दी बताएं। शाबाश। जो अल्लाह की नाफरमानी करता है। हाँ, ये मसले हैं कि हमने कुरान को बड़ा सरसरी पढ़ा है। फासिक वो शख्स होता है जो जानबूझकर अल्लाह की नाफरमानी करता है। शादियों में ढोल बाजे तमाशे, और हालांकि दावा में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आका और रहनुमा मानना है, तो आप उस तरह शादियां क्यों नहीं करते जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादी की है? आप पर्दे क्यों नहीं करते जो अल्लाह ने कहा है खवातीन को? तो जानबूझ के जो काम अमल करता है वो फासिक है। एक होता है बेसोचे समझे गुनाह किया, दूसरा है सोच समझ कर ना फरमाए, इसको फासिक कहते हैं। और फासिक की 3 निशानियां बताई हैं ताकि मैं और आप इस आईने में अपनी शक्ल देख रहे हैं। एक वो जो नक्शे ऐद करता है, ऐद को तोड़ता है। अल्लाह के साथ हमारा ऐद क्या है, बताएं। ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, लेकिन क्या ऐद क्या है, ट्रांसलेशन करके बताएं। अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, अल्लाह ही हमारा मालिक है और अल्लाह ही हमारे अल्लाह बाप ही की इबादत करेंगे, अल्लाह इंशाअल्लाह। ही का कहना मानेंगे। लेकिन हम अल्लाह का कहना कुछ में मानते हैं और कुछ में नहीं मानते। कुछ बातें मान लेते हैं, कभी कभी नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन नमाज कायम नहीं करते। तो ऐसा शख्स जो नक्ज़ अहद करे, अहद को तोड़े, वो कभी हिदायत नहीं पा सकता। जो कता रहमी करे, रिश्तेदारों से कटे। आज आप देख रहे हैं, ओ फलाना वो गरीब है, छोड़ें जी। और तीसरा फसाद फिल अर्ज। अच्छा, नक्श ऐद भी हमें समझ में आ गया। अच्छा, ये बताएं
کہ بنی اسرائیل کو یا اہل کتاب کو اللہ نے کیوں معزول کیا اس عہدے سے؟ فساد فی الارض کی وجہ سے. یہ تینوں چیزیں ان میں موجود تھی. نقض عہد، اللہ کی اطاعت جو ہے، وہ مومن اگر ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو ہر حال، ہر جگہ، ہر وقت اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں، یہ عبادت ہے. اور فساد فی الارض کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں. جی خود بھی حق سے رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا اپنی حرکات کی وجہ سے، اپنے تمام ہاں، وہ معاملات کی وجہ سے. حق مارنا کسی کا، چاہے وہ خاندانی طور پہ ہو چاہے وہ تجارت کے طور پر ہو. بڑی آسان بات ہے، آپ اس کو مشکل بنا رہے ہیں. خود بھی سمجھنا اور سمجھانا. جب بھی اللہ کے احکامات سے انحراف ہوگا تو فساد فی الارض ہوگا. شرک سب سے بڑا فساد ہے. حقوق اللہ کی ادائیگی نہ کرنا فساد ہے. حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنا فساد ہے. گویا فساد کا مطلب ہے کہ زمین پر، معاشرے میں فساد اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت ٹھیک ٹھیک نہیں کی جاتی. بات کو آسان، سمپل، تاکہ آدمی کو سمجھ آ جائے کہ میرا ہر عمل جو قرآن سے ہٹا ہوا ہے وہ فساد کا باعث ہے. اچھا، تو یہ آیت 27 کا مضمون ہے کہ یہ تین جو خرابیاں ہیں. اب آ جائیے آیت 30 تا 39، آپ کے صفحہ نمبر 3 پر ہے. اچھی طرح سمجھیے، پوری سورہ بقرہ آپ کو سمجھ آئے گی. ایک ایک حالانکہ میں نے آپ کو صرف پڑھانا تھا، اس کا آگے پورشن آ رہا ہے، لیکن میں اس لیے پڑھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں تاکہ ہم قرآن کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں. کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو سوال کریں. آیت 30 تا 39 میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف پورا معاملہ بتا دیا کہ یہ جو انسان کی پیدائش کے وقت شیطان نے گڑبڑ کی، شیطان نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، حالانکہ وہ فرشتوں میں موجود تھا جنوں میں سے، لیکن اس نے جو گڑبڑ کی کہ پہلے انسان کو جب اللہ نے اس کو شرف بخشا کہ ساری انسان اس کو فرشتے سجدہ کریں حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا. انکار عصبیت تھی. عصبیت کیا تھی؟ کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں. اور پھر اس آغاز کے بارے میں اللہ نے بڑا اس واقعے کو سامنے رکھ کے بتا دیا. کہ کیا بتایا؟ کہ اللہ کی اسکیم کیا تھی، انسان کو کیوں پیدا کیا، پھر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا مایہ دار و مدار کس پہ ہوگا. بتائیں ذرا مجھے، آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت 30 تا 39 میں اللہ نے کیا بتایا ہے؟ کامیابی، انسان کامیاب کب ہوگا یا ناکام کب ہوگا؟ جلدی بتائیں. اگر یہ نہیں سمجھا تو پھر سورہ بقرہ کیا سمجھی آپ نے؟ جی وہ جو سوالات آپ سنیں، جب بات کرتا ہوں تو پوچھتا ہوں تو آپ بولتے نہیں ہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب جب کبھی ہدایت آئے گی میری طرف سے، جس نے اس پر عمل کیا، اس کو نہ موجودہ حالات پر کوئی غم ہوگا، افسوس ہوگا، اور نہ گزرے ہوئے پر کوئی غم ہوگا. تو یہ کامیابی ہے کہ جس نے ہدایت، اب قرآن فائنل شکل میں جس کی اللہ نے خود حفاظت لی، وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. اب کامیابی اس پر مکمل عمل کرنے میں ہے. اور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ ہے ناکام. روز اول کو اللہ نے وارننگ دے دی. کامیاب وہ جو اللہ کی ہدایت، جو انبیاء لے کے آئیں گے، آخری نبی کی ہدایت مکمل ہمارے سامنے. اور یہ تھا بڑا مضمون آیت 30 تا 29 کا، جہاں اللہ تعالیٰ نے آدم اور شیطان کا واقعہ بیان کیا. اس کے بعد نیچے لکھی ہوئی ہے آیت 39 آپ کے سامنے، 38 اور 39 لکھی ہوئی ہے، نہیں لکھی ہوئی؟
कामयाबी और नाकामी का معیار लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? जी लिखा हुआ है। तो आपने पढ़ा क्यों नहीं है? जब मैंने सवाल किया, खुलासा बड़ा सही खुलासा है, आप इसको पूरी अच्छी तरह समझिए। अब आ जाइए पेज नंबर 4 पर, मरकजी मज़ामीन, आयत 40 ता 123। ये है आज का हमारा असली टॉपिक। पहले मैंने, क्योंकि बहुत अहम चीज़ें थी, वो मैंने आपके सामने खोल दी। ये सारी की सारी 40 ता 123 तकरीबन 100 आयत, ये सारी की सारी बनी इसराइल से खिताब है। ये आप सारे पॉइंट पढ़ेंगे और आपको 5 नंबर पेज पे लिखा है, सूरह बकरा में मज़कूर बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के इनामात। आयत के टुकड़े भी वो लिखे हुए हैं, आयत का नंबर भी लिखा हुआ है। नंबर 1 पे है, ज़माना की कसम, सारी ज़माने की तमाम अक़वाम पर फजीलत, फद्दलतुकुम अलल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, बेसत से पहले, वो अल्लाह के सिलेक्टेड लोग थे जिनको अल्लाह ने इस मुकाम पर फायज किया था। फजीलत ये थी, अंबिया उनमें आए, किताबें उनमें नाजिल हुई, और इस वजह से वो दुनिया की जिम्मेदारी उनकी थी कि दुनिया को दावत दीन दें। दीन इस्लामी था हर नबी का। तो ये था पहली फजीलत। दूसरी फजीलत है, व अनजयनाकुम मिन आल फिरऔन, व इज़ नज्जयनाकुम मिन आल फिरऔन। फिरौन जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनको सारी सारी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत और बनी इसराइल जहाँ किस मुकाम पर थे, वहाँ से जब इन्होंने, फिरौनियों ने कब्जा किया, तो इन्होंने उनको गुलाम बना के बच्चों को कत्ल किया, औरतों को जिंदा रहने दिया, वगैरह वगैरह। सारी तफसील आप पढ़ सकते हैं सूरह बकरा में, और आप आगे हम खुलासे में बयान भी करेंगे। तो उससे निजाती कितना बड़ा एहसान था। हजरत मूसा को भेजा, समंदर से सही सालम निकाला, जबकि फिरौन को गर्क कर दिया। आज 50 के टुकड़ा सामने है, वैस फरक न बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम व अगरकना आला फिरऔन। कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला माफ़ी नहीं करता, लेकिन इनको माफ़ किया, वो गौसाला परस्ती के बावजूद माफ़ कर दिया। सुम्मा अफौना अन्हुम, मन्नो सलवा उतारा। जब वो सराय सीना में पहुंचे, कुछ खाने पीने को नहीं था, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर मन्नो सलवा नाजिल किया। धूप सख्त थी वहां। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, आयत 57 में फरमाया, बादलों का साया कर दिया। पानी नहीं था, फन फजरत मिन हुस्नत अशरत आईना, आयत 60 में। मौत के बाद जिंदा किया। जब पहुंचे तो अल्लाह ताला से कहा कि, अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम कुछ लोगों को लेके पहुंचे, उन्होंने कहा हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। अब अल्लाह को तो किसी ने देखा नहीं, ना देख सकता है, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात नहीं हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए महराज पर। अल्लाह को कोई देख ही नहीं सकता इस मौजूदा जिस्म के साथ। हाँ, जब आखिरत में जन्नतियों को वो जिस्म मिलेगा जिससे वो अल्लाह की सामने ज़ियारत करेंगे। कोई सवाल इन आयात के बारे में? देखें, 8 सफ़ा इस पे सफ़े पर हैं और 2 आगे हैं। किताब और फुरकान नाजिल किया, वो तौरात, वो इज़ आतैना मूसल किताब वल फुरकान लअल्लकुम तहतदून। मुसलसल अंबिया भेजे, व कफ़ैना मिन बादिही बिर्रुसल। ये मुसलसल अंबिया भेजना जो है, ये अल्लाह की बड़ी खास मेहरबानी है कि नबी का जब दुनिया में होता है तो उसका फायदा क्या होता है? अल्लाह अमर के, बिल मारूफ और नही मुनकर करता है। जी, अमर बिल अल्लाह मारूफ की और नही अजाब से अनिल बचे मुनकर रहते करता है। हैं। हदायत मौजूद होती है। आसमान वाले का जमीन वालों से राब्ता बजरिया बस नबी होता है। ये क्यों नहीं कहते आप?
اللہ ڈائریکٹ نگرانی کر رہا ہوتا ہے اس نبی کے ذریعے اس قوم کی. یہ ہے سب سے بڑا فائدہ. بات وہ کریں جو ہر آدمی کی سمجھ میں آئے. یہ تھے انعامات 10 آپ نے دیکھ لیے. سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑے عظیم انعامات تھے اس قوم کے لیے جس کو اہل کتاب، جس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی اور ان کو دنیا کا امام بنایا. سر لیکن زبور بھی انہی پہ نازل ہوئی تھی. جی زبور بھی یہودیوں بنی اسرائیل پہ نازل ہوئی تھی. کون سی؟ تورات کے بعد زبور. بھائی زبور کس پہ نازل ہوئی تھی؟ کون سے نبی پہ؟ حضرت داؤد علیہ داؤد السلام. تو پھر داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے. آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے قرآن کے آپ طالب علم ہی نہیں ہیں. زبور، تورات، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ وغیرہ سارے کے سارے کتابیں انہی انبیاء پہ نازل ہوئیں. قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. اب آ جائیے پیج 6 سے 8 تک سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا کردار، اور آگے بریکٹ میں لکھا ہے چارج شیٹ. چارج شیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان پر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح مورد الزام ٹھہرایا. بڑی تفصیل سے آپ دیکھیں. نمبر 1 دین فروشی. بقرہ کی کن آیات میں ذکر ہے آگے دیکھنے 41، 79، 174، 175. اسی طرح نسلی تعصب اور کتاب الہی کا انکار کن آیات میں ذکر ہے. 1 سے لے کر 15 تک پڑھیے پیج 6 پر اور سوال کیجئے. یہ آپ کا پورا جو بنی اسرائیل کا کردار سورہ بقرہ میں آیت کے حوالے دے کر سب لکھ دیا گیا ہے. پڑھنا اب آپ کا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. شاباش. کوئی سوال آیت پیج 6 پر جو آیت اور حوالے، اور آپ دیکھیں کتنے بڑے جرائم ہیں ان لوگوں کے. اللہ کے مہربانیاں دیکھیں جو پیچھے آپ نے دیکھی ہیں 10، ان پر عنایات دیکھیں اور ان عنایات کے جواب میں ان کی نافرمانیاں اور سرکشیاں دیکھیں. کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلیں. آیت ہاں جی، یہ جو اس پہ اسی پہ نمبر 4 پہ ہے جو ثم عفونا عنکم 52 ہے آیت نمبر. یہ سر مجھے ذرا یہ اس کا سمجھا دیں گے؟ نہیں، میں آپ کو سمجھا تو دوں لیکن میں نے وہ پڑھ کے سوال کر کے آپ سے آگے چلا ہوں، اور میں آگے بقرہ چارج شیٹ پہ اس وقت کیوں نہیں سوال کیا آپ نے؟ سر اس جی وقت اب آپ سوئے ہوئے تھے. دیکھیں بی اے گڈ اسٹوڈنٹ. میں اس ناراض نہیں ہو رہا، میں آپ کے اس رویے پر کہ اب آپ سوال اس وقت کر رہے ہیں جب میں دوسرا ٹاپک لے چکا ہوں، حالانکہ جی ہر ٹاپک کے بعد میں آپ سے کہتا ہوں سوال کریں. یہ جو آپ فرما رہی ہیں نا کہ ثم عفونا عنکم، ہم نے تمہیں معاف کیا، پہلے اللہ نے سزا دی. سزا دینے کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ اب جن لوگوں سے سب جو شامل ہو گئے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کیونکہ انہوں نے سچی توبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کی، اس لیے اللہ نے معاف کر دیا. جی اب سر. بات سمجھ آ گئی؟ جواب جی دینا آپ. سر، جی سر، جی سر، جزاک اللہ. اچھا، آپ یہ جا کے آیتیں پڑھیں نا تو بالکل کلیئر ہو جائے گا. اب آپ کو کوئی سوال پیج نمبر 6 پہ جو میں نے آپ کو سامنے رکھے ہیں 15 خصوصیات ہیں، ان کے جرائم ہیں اور آیت کے حوالے ہیں. کوئی سوال اس پر؟ کل بھی سوال کر سکتے ہیں، اگلے دفعہ بھی آپ. اس کے بعد آ جائیں آیت پیج نمبر 57 پر. 16 شروع ہوتا ہے کساوت قلبی. یہ کساوت قلبی کیا چیز ہے؟ دل کی سختی سر جی، وہ دیکھ کے
مشاہدے میں آ کر بھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، دل مزید سخت ہو گئے. کیوں سخت ہو گئے؟ بتائیں نا. مہر لگ گئی دل کے اوپر، کیونکہ وہ اور بھائی یہ آپ الٹی بات مت کیا کریں. دل اس لیے سخت ہو گئے کہ جب انہوں نے تورات کو چھوڑا. کرتے ہوئے کون کون بیٹھا ہوا ہے میٹنگ میں دکھانا. سیما بیگ صاحبہ آپ کا مائک آن ہے، ساری دنیا سن رہی ہے جو کچھ آپ فرما رہی ہیں. بند کریں اس کو. آپ بڑے غور سے سنیں. دل سخت ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے. گناہ انسان کرتا ہے جب اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہودیوں نے تورات کو چھوڑا، گناہ کیے اور ان کے دل سخت ہو گئے. اور دل میں نرمی اسی وقت آتی ہے، توبہ کی طرف اسی وقت پلٹتا ہے انسان. حقوق العباد اور حقوق اللہ اس وقت ادا کرتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب سے جڑ جاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ گناہوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ہے وہ بات جو کساوت قلبی کا سبب بنتی ہے. دور کی کا طریقہ ایک ہی ہے کہ دلوں کا زنگ اسی وقت دور ہوتا ہے جب انسان قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. آپ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی. سر جی یہاں یہ سے اس پر آیت نمبر 13 لکھا ہوا ہے کساوت قلبی پر، تو ہاں، یہ یہ وہ 13 آیت نہیں ہے سر جی 74 ثم قست قلوبکم من بعد ذلک؟ آپ ذرا پڑھ کے ان کو ٹھیک کریں اور پھر اگلی دفعہ بتائیں تاکہ ہم اس کو، اگر کوئی آیات میں غلطی ہے بات آپ جی کی آیت سمجھ آ گئی. 74 ہے سر جی. کیونکہ 13 جو ہے وہ تو اس کے بارے میں ہے، وہ تو اس کے ساتھ وہ منافقین کے بارے میں ہے. جی جی سر. لیکن منافقوں کا عمل کرتے وقت بھی تو انسان کو کساوت قلبی کا شکار ہو جاتا ہے. آیت نمبر 16 سے لے کر 34 تک پیج نمبر 7 پر ہیں. کوئی سوال ہو؟ شاباش. پورا ہفتہ آپ کے پاس ہوگا، آپ اس سورہ بقرہ کا پانی کر دیجئے سمجھ کے. ہر چیز نہیں، سوال مجھ سے آپ موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں، اگلی دفعہ بھی کر سکتے ہیں. کوئی سوال پیج 7 پر؟ اب پیج 8 پہ آ جائیے اور آخری تک جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاد و قتال کا خود مطالبہ آخر میں، اور پھر اس سے بزدلانہ گریز. یہ 246 تا 249 تک کا مضمون ہے. کوئی سوال 35 تا 43 یا پوری اس جو چارج شیٹ ہے 1 سے لے کر 43 تک کوئی سوال ہو؟ ورنہ میں سوال کر رہا ہوں، جلدی سے سوال کر لیں تو کر لیں. اچھا، اب ذرا مجھے یہ بتائیں، آپ نے سوال نہیں کیا. 38 نمبر پہ ہے تفویق انبیاء. کیا مطلب ہے اس کا؟ تفویق کا مطلب معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ کہتا ہوں سوال سر کریں جی آپ سوال. کسی نبی کو کسی پر فوقیت دے دینا اور کسی کو نہ ماننا، ان کے مثلا اندر فرق کرنا. مثلا سر جی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہیں مانا، موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے نبی ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو بھی ماننے سے یہودیوں نے انکار کر دیا. بات ذرا یقین کے ساتھ کیا کریں. قرآن حق بیان کرتا ہے، اور حق بیان کرتے وقت آپ کی زبان سے بھی حق کا اعلان ہونا چاہیے. توفیق فوقیت سے نکلتا ہے. فوقیت کا مطلب ہے کہ کسی کو سپیریئر سمجھنا اور کسی کو انفیریئر سمجھنا انگریزی میں، یا کسی کو فوقیت دینا، بڑا سمجھنا، اور کسی کا انکار کرنا. تو یہودیوں نے انبیاء کا انکار اس طرح کیا کہ انہوں نے کچھ کو مانا اور کچھ کو نہیں مانا، حالانکہ دونوں اللہ ہی کے بھیجے ہوئے نبی تھے. اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی بدبخت قوم ہے کہ انہوں نے حضرت یحییٰ جیسا متقی نبی، اس کی
ایک رقاصہ نے جب رقص کیا، بادشاہ خوش ہوا تو اس سے کہا کیا مانگتی ہے؟ تو اس نے دیکھا کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے یہ لوگوں کو منع کرتے ہیں، اور میں تو رقص و سرود کی محفلیں سے جاتی ہوں، تو اس نے کہا مجھے اس کا سر چاہیے۔ کتنی بدبخت قوم ہے کہ اس رومی بادشاہ نے سر کاٹ کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اس رقاصہ کے سامنے پیش کیا۔ کتنی تذلیل ہے نبوت کی۔ پھر حضرت عیسیٰ بھیجے گئے تھے یہود کی طرف، انہوں نے انکار کر دیا، اور ان میں سے جن نے مانا وہ نصارہ بن گئے۔ تو نصارہ نے تو مانا کس کو؟ حضرت حضرت عیسیٰ کو بھی اور سابقہ انبیاء کو بھی، لیکن یہود نے کہا کہ ہم ان کو نہیں مانتے۔ پھر یہود اور نصارہ دونوں جو منکر رہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا، اور انسان بخشا ہی نہیں جائے گا کہ جب تک وہ زندہ اس نے سامنے یا اس کے موت سے پہلے نبوت محمدی کا ظہور ہوا اور وہ ایمان نہیں لایا، وہ بخشا بھی نہیں جائے گا۔ ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کا انکار ہے۔ یہ ہے تفریق انبیاء۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی الحمدللہ۔ الحمدللہ سر، بہت اچھی سمجھ آئی ہے۔ کوئی اور سوال؟ اس طرح آپ نے سمجھنا ہے۔ 36 نمبر میں مخلوق خدا کو خدا کا بیٹا قرار دینا، یہ کس نے یہ جسارت کی ہے؟ سارا نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ بیٹا بنا دیا۔ ایک ایک چیز کو آیت میں جا کے پڑھیں، پھر سمجھیں۔ کتاب الہی کو نظر انداز کر دینا 35 نمبر پر کیا سر مطلب یہ ہے؟ گو سالہ پرستی کی ذرا وضاحت کر دیں۔ آپ کو بس یہی نظر آتا ہے اور یہی آپ نے بیان کر دیا۔ کتاب الہی کو نظر انداز کرنا، سارے احکامات جو تورات میں تھے ان میں سے اکثر کے خلاف ورزی کی، یہ ہے کتاب الہی کو چیزوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں اور سمجھائیں۔ درس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو جو کنفیوژن لے کے آئیں اسی کے ساتھ وہ ہمارے درس میں شامل ہوں اور پھر ہم ان کو کلیئر بھی نہ کریں۔ تو آپ نے ایک پورا ہفتہ آپ کے پاس، سورہ بقرہ 2 پاروں پر مشتمل ہے، 2.5 پاروں پر بلکہ مشتمل ہے۔ پڑھیں، سمجھیں، خلاصہ آپ کے پاس ہے۔ میں حاضر ہوں، آپ مجھے موبائل پہ کال کریں، مجھے اگلی دفعہ سوال کریں، لیکن آپ اس طرح قرآن کا مطالعہ نہ کریں کہ جس طرح کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ ثواب کے لیے پڑھیں۔ اچھا، آگے جو ہے، اب اس کے آگے آیت 143 میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ کیا فیصلہ فرمایا؟ بڑی اہم آیت ہے، وہ اس کو پڑھ لیں، یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب یہ جو دنیا میں امامت ہے، دینی امامت، دین کی ذمہ داری، یہ اب بنی اسرائیل سے معزول کر دیا اس پوزیشن سے، اور یہ دے دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے لیے جو آیت ہے وہ ہے پہلی سورہ بقرہ کی 143، اور پھر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے آپ کے سامنے سورہ آل عمران میں آیت 104، اور خدا آپ کا بھلا کرے 110 114 میں کہ کن تم خیر امت، اب تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے نہیں کہ تمہارا نام رکھ لو، نہیں، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، پوری انسانیت کے لیے بہترین امت اس وقت ہو، یامرون بالمعروف، تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکو، اور یہ دونوں کام کس حال میں کرو؟ یؤمن باللہ، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ آیت کو دیکھیں کہ اللہ پر ایمان رکھ کر یہ دونوں کام کرو، خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ۔
اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ فَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ کون سے ایمان کا ذکر ہو رہا ہے جلدی بتائیں؟ کیا قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ اب دعوت دی جا رہی ہے کہ اب بھی اگر تم ایمان لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس امت میں شامل ہو جاؤ اور یہ کام کرو، وَلَوْ اگر تم اہل کتاب ایمان لاتے کس پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ مومن ہیں۔ تو کون ان میں سے مومن ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ ہائے ہائے، کیا وہ صحابہ کرام، مومن وہ مومن ہیں جو ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ مومن ہیں۔ وہ اکثر ہم فاسقون، اکثریت ایمان نہیں لائی، وہ فاسق ہیں، جان بوجھ کر ایمان نہیں لائے، حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، تورات اور انجیل میں لکھا ہے، ان کے انبیاء نے ان کو بتایا ہے کہ ایک نبی آئے گا، اور یہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں وہاں مدینہ میں۔ جب نبی آیا بنی اسماعیل میں انکار کر دیا عصبیت کی وجہ سے۔ پڑھیں نا تو سمجھیں تو آپ کو مزہ آ جائے کہ اللہ کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ یہ تھا اہل کتاب کا ڈسکرپشن سورہ بقرہ میں۔ تفصیل یہاں ساری آ گئی ہے، باقی آیات میں نے لکھ کے بھیج دی ہیں آپ کو، اور وہ آیات آپ کے سامنے ہیں۔ کون سی ہیں؟ آل عمران کی 33 تا 100، یہ میں آپ کو پڑھاؤں گا اگلی دفعہ۔ نساء کی 44 تا 57 آپ کے پاس قرآن ہے، دیکھیں۔ سورہ مائدہ کی آیت 12 تا 26 اور 41 تا 50 میں پھر ذکر ہے، پڑھیں دونوں جگہ پہ۔ سورہ توبہ میں 29 تا 35 ہے، آپ کے پاس موجود ہینڈ آؤٹ، اور حشر کی 2 تا 4 ہے، اور سورہ صف مدنی صورت ہے، اس کی 5، 6 اور 14 نمبر آیات ہے۔ اب آپ کے پاس دیکھیں اہل کتاب کا پورا نچوڑ قرآن کا آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ برائے مہربانی ایک اچھے طالب علم بنیں، ان کو پڑھیں، سمجھیں، سمجھائیں، اور ہم بچیں مغضوب ہونے سے، ہم بچیں ضالین ہونے سے۔ جو ان کے مثل چلے گا، یہود کی مثل، نافرمانیاں کرے گا اللہ کے احکامات کی، اس کی عبادت نہیں کرے گا، وہ مثل یہود ہوگا، وہ مغضوب ہوگا۔ جو انبیاء کو اٹھا کے اللہ کے مرتبے پر پہنچا دے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اطاعت اور اتباع کرنے کے آپ کی فضیلتیں ایسی کرے گا کہ جو اللہ کی شانیں ہیں وہ آ جائیں، وہ ضالین میں سے ہوگا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو جلدی بتائیں۔ جی سر، اگر اجازت دیں، یہ نبی پر اور رسولوں اجازت کو نہیں، اجازت عام ہے۔ یہ رسول اور نبیوں کو جو انہوں نے قتل کیا ہے بنی اسرائیل نے، عموماً جو ہمارا جو تصور ہے کہ جب بھی نبی اور رسول اللہ بھیجتے ہیں وہ ان کی حفاظت میں آتے ہیں اللہ کی، اور کئی رسول اور نبیوں کو قتل کا ارادہ بھی کیا تو اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، بچا دیا۔ اب یہاں پر کچھ تشویش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی کہ کئی نبی اور رسولوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے ان کے سر ہاتھ ان کو قتل سر کرنے دیا۔ آپ بالکل، آپ کا سوال میری سمجھ میں آ گیا کہ حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور جو کچھ انہوں نے نبیوں کے ساتھ ظلم کیے، اور وہ کئی اللہ نبی، نے ایک منٹ پلیز، اللہ نے کیوں ان کو اس طرح ڈھیل دی؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی ہاں، مطلب آپ سنیں، بڑے غور سے سنیں۔ پہلی بات، یہ دنیا فائنل نہیں ہے کہ جو کچھ یہاں ہو گیا بس ختم، نہیں۔ اصل دنیا، اصل دائمی اور ابدی دنیا، نعمتوں انعامات والی دنیا آخرت کی ہے۔ لہٰذا حضرت یحییٰ ایک نشانی تھے اللہ کی، بڑھاپے میں عطا فرمایا نبی حضرت زکریا کو، تو ان کے ساتھ جو ظلم انہوں نے کیا اس کے بدلے اللہ قیامت کو ان کو دے گا۔ باقی حضرت عیسیٰ آپ کے سامنے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں،
ان کا نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کریں گے، اور ان کی تائید اور نصرت اللہ کی انبیاء کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ اسپیشل پروٹیکشن کا وعدہ برحق اور سچا ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی ہاں سر، یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے، لیکن یہ کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دین آپ اسلام دیکھیں پہ یہ پلیز، ضد ہے۔ آپ جب آپ کو ایسے لگتا ہے نا تو اس میں آپ انسانی عقل کی محدودیت، لمٹس کو سامنے رکھیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو دنیا آخرت بنائی اسی لیے کہ دنیا میں جو کارنامے لوگوں نے کیے ہیں ان کا جزا دی جائے، اور جو برے کرتوت کیے ہیں ان کی سزا دی جائے، اور وہ دائمی اور ابدی ہوگی۔ اب بات کلیئر ہے سر؟ جزاک اللہ۔ کوئی اور سوال؟ بہت اہم ٹاپک ہے، میں اس پہ اس لیے آپ کو ہینڈ آؤٹ بھی بھیج رہا ہوں، وقت بھی لگا رہا ہوں، تاکہ میں اور آپ اس کو سمجھ کے یہود و نصارہ کی حرکتیں نہ کریں جو آج مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشینگوئی کے مطابق سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک معاف کر دے سر۔ آپ نے اس ہینڈ آؤٹ کو پوری طرح پڑھنا، سمجھنا ہے۔ سورہ بقرہ بھی سمجھ میں آئے گی آپ کو، اور یہاں اور جو آگے میں نے آپ کو سارے حوالے دے دیے، نساء، مائدہ، توبہ، حشر اور صف کے، ان آیات کو بھی پڑھیں، سمجھیں۔ کتنا بڑا موقع ہے آپ کے پاس، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی بندوبست فرما دیا ہدایت کا، تو آپ اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ انشاءاللہ سر، اللہ پاک توفیق دے ہم سب کو آمین 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 ثم آمین۔ پڑھنے اچھا، کی اور اس کو سمجھنے میں کی۔ آپ کو تھوڑا سا آگے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ اب ذرا اگر آپ دیکھیں نا تو یہ جو سورہ بقرہ کا آگے کا حصہ ہے، 143 کے بعد 143 آپ دیکھیں نا، پیج 9 پہ لکھا ہے تبدیلی امامت، اور 143 آیت بتا دی گئی ہے۔ اب 143 کے بعد کیونکہ ذمہ داری بہترین امت کی، خیر امت جو ہے مسلم امت مسلمہ ہے، تو 143 سے لے کر آپ دیکھیں تو 283 تک جو ہے وہ اس کی ساری ذمہ داریوں کی مین چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ یہ جو 283 سے 286 جو آخری 3 آیات ہیں، یہ کیوں الگ کر دی گئی ہیں؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کے بندو، کتنی سر فضیلت جی ہے۔ یہ معراج کے موقع پر اتری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ اللہ نے نور فرمایا کہ آسمانوں کا ایک نور ہے یہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ دیا گیا، اور ایک فرشتہ خاص اترا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک سورہ فاتحہ لے کر اور یہ 2 آیات آخری لے کر، اور فرمایا گیا تھا کہ اگر یہی 2 آیات آپ پڑھ کر رات کو سوئیں تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفایت کر آپ جائیں گی۔ اگر اس کو آسان زبان میں لوگوں کو ذہن نشین کرنے کے لیے بتائیں نا، یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ وہ وحی ہے جو آسمانوں پر نازل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، باقی سارا قرآن زمین پر مکے اور مدینے میں نازل ہوا ہے۔ ان کی خاص فضیلت ہے، اور اسی فضیلت کا جو آپ بیان کر رہی ہیں کہ جو شخص رات کو پڑھ کے سوئے گا، اور کتنی بڑی دعا ہے یہ، ذرا اس کے مضمون کو سمجھیں تو صحیح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سر۔ لوگ اس کو سمجھیں تو صحیح۔ آپ بات بالکل روایتی انداز میں بیان کرتے ہیں، بھائی اس کی خاص فضیلت اس لیے ہے کہ یہ وہ وہی ہے جو آسمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا کی گئی۔ کتنی عظیم دعا ہے اس کے اندر، پڑھیں سمجھیں۔ اچھا، اب اگر آپ دیکھیں تو صفحہ نمبر 9 پہ جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ سورہ بقرہ میں احکامات کیا ہیں۔ ایک ایک چیز، آیتیں ساری، نماز کا حکم کہاں ہے، حج کا حکم کہاں ہے، حقوق العباد کہاں ہیں، سارے دیکھیں، تفصیل ان آیات کے نام لکھ کر بتا دی گئی ہے۔ اور پھر یتیموں کے حقوق، دین کے غلبے کے لیے سعی و جہد، پیج نمبر 10 پہ آ گیا ہوں،
कितना बड़ा आज हम न इन्फाक फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, न जिहाद व किताल फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, और उम्मत जिल्लत और पस्ती के गढ़ों में डूब चुकी है। और फिर उसके बाद सूरह बकरा में आयात अहकामात अलग से दी गई हैं। नोट फरमाएं कि आयत 43 था 46 क्या है, 68, फिर 143 to 150 क्या है, 168 to 173 क्या है, इसी तरह एंड तक आप देख लें 270 283 तक पूरे अहकामात का खुलासा मौजूद। और उसके बाद आप देखें 284 तक 286 उसकी सारी, तो मैंने यहाँ आपको पेज 17 तक पढ़ाया है। आगे जो सूरह आल इमरान है वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते पढ़ेंगे, ताकि आपको वहाँ अहले किताब में से ख़ास कर निसारा का जिक्र है, उसके साथ यहूद का भी जिक्र है, लेकिन ये 2 आयतें आपके 5 पारे मुकम्मल कर देती हैं, और ये बहुत अहम है समझने के लिए अहले किताब। एक आज हमने ख़त्म की है और एक अगले हफ्ते करेंगे। तो कुरान और सीरत दोनों हमारे इसमें मौजूद है। अब आपका कोई सवाल, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, ज़रूर बताएं। तो दुआ से ख़ात्मा करते हैं। जब आप सवाल नहीं करते ना, तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ा चुका हूँ, कि मुझे तो लगता है कि आप लोग होमवर्क ठीक नहीं करते। अगर ठीक करें ना तो 20 सवाल हों, या फिर सवाल पूछने में शर्म करते हैं, और ये शर्म बिल्कुल गलत है। क्यों? शर्म और चीज़ है, ये अपने आप को इल्मी नकाइस को हम दूर नहीं कर सकते जब तक सवाल और डिस्कशन ना हो। मैंने इब्तदाई सवालों से की ताकि आपको सवालों का मौका दिया जाए। सर जी एक सवाल। सर जी वो जनाब, जो पीछे आपने पढ़ाया ना सूरह बकरा के अंदर ये रसूलों के अंदर तफवीक जो करते हैं, तो ये ये सॉरी सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयत है, इनमें इस चीज का अल्लाह ने रद्द फरमा दिया, ला नुफरिकु बैन अहदिम मिर रुसुली। बहुत सारी कि चीज़ें उस आयत, वो ला नुफर्रिकु का बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमने हर एक को, जो भी नबी आया है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सारे अंबिया को हम नबी मानते हैं अल्लाह का, और वो अल्लाह ही का पैगाम लेके आए। वो तौहीद रिसालत आखिरत जो बुनियादी चीज़ें हैं वो वही लेके आए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही लेके आए। लेकिन आखिरी नबी को अल्लाह ताला ने वो किताब दी जो पूरी चीज़ों को खोल खोल के बयान कर रही है। और कोई सुभान सवाल? अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन जज़ाकल्लाह। सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। सबको तौफीक, और अल्लाह पाक कह रही हूँ सबको तौफीक दे समझने की और उस पे अमल करने की, हम लोगों की औलादों को भी और तमाम दुनिया के मुसलमानों को। परवरदिगार इसी तरह जैसे आप सर समझाते हैं, समझने की तौफीक दे। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन।